توجہ سے سننا ہے میرے دوستو، جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا واقعہ آپ نے شاید پہلے سنا ہوگا، لیکن یہ چونکہ دلیل میری آپس میں مل رہی ہے اس لیے میرے روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور ویسے بھی یاد، اور ویسے بھی حضور کا ذکر 1000 بار بھی ہو تب بھی کیا مسئلہ ہے؟ میرے نبی مکرم سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جنابی حضرت پیغمبر موسیٰ کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک بندہ کہ جو گناہگار و بدکار ہے، توجہ سے سننے، جو گناہگار و بدکار ہے، سیاکار ہے، بڑا گناہگار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے، اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے 200 سال اس کی عمر ہے، 200 سال اس کی عمر ہے، 200 سال سے زیادہ عمر ہے، اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے اہل شہر و قریہ نے اسے علاقہ بدر کر دیا۔ جب شہر سے یہ باہر نکلا، اس کے بعد یہ مر گیا، اس کی لاش ایک گندے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکی گئی۔ کدھر؟ گندگی کے ڈھیر پہ اس کی لاش کو اٹھا کے پھینکا ان شہر والوں نے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جبریل علیہ السلام کو میرے مالک نے بھیجا۔ جبریل حکم مالک، جا موسیٰ کو کہ میرا بندہ آئے 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 ایک گناہ جے ماں پہ ہوئے کھن دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے کجھن والا۔ آج کوئی چوری کے کیس میں پکڑا جائے، ساتھ دوسرا دوست مکر جاتا ہے، نہیں جی نہیں میں تو اس کو جانتا ہی نہیں۔ کسی گناہگار کو عون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لوگ چنگے چہرے والے کو، چنگے اخلاق والے کو، اچھے کردار والے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جس کے کریکٹر لیس ہو جائے، جو کریکٹر گڑبڑ ہو جائے، قریبی رشتہ دار بھی دور ہٹتے ہیں، یار اس کو ساتھ کیوں لگائیں، یعنی اس کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں آنے دیتے۔ کائنات میں ایک کائنات بنانے والا ہی ایسا ہے جو گناہگاروں کو بھی کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ وہ گناہگاروں کو بھی بلاتا ہے تو کہتا ہے میرے بندو، ہاں وہ شیطان کے پیروکاروں نہیں کہتا، میرے بندو کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ گندگی کے ڈھیر پہ میرا بندہ پڑا ہے، تو جا اس کو اٹھا، اس کو غسل لے، اس کو کفن بھی دے، اس کی نماز جنازہ خود پڑھانا اور عزت و احترام کے ساتھ اس کو پروٹوکول سے دفن کرنا، اور شہر کے تمام علاقوں میں اعلان کروا کہ جو جو اس کی نماز جنازہ ادا کرے گا اس کو بھی بخش دوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھیجا ہوا منادی قریہ قریہ جا کے اعلان کرتا ہے، میں موسیٰ نبی کا اعلان سنا رہا ہوں آپ کو۔ موسیٰ بن عمران کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک بندے کی لاش ملی ہے، فلاں وقت فلاں میدان کے اندر شہر میں اس کا جنازہ ہوگا، اور رب نے موسیٰ کو کہہ رکھا ہے کہ جو جو اس کی میت کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ کون بدقسمت جو اس کا جنازہ پڑھنے نہ آئے۔ سارا شہر امڑ آیا، اللہ اکبر۔ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ظاہر ہے اب ہر ایک اس کا دیدار تو کرنا ہی چاہتا ہے نا، کہ جس کے جنازہ پڑھنے سے ہماری بخشش ہوئی وہ اللہ کا ولی کون ہے، وہ رب کا لاڈلا کون ہے، وہ رب کا پیارا کون ہے۔ جیسے ہی جا کے اس کی چارپائی کے اوپر اس کی پڑی ہوئی لاش کے اوپر سے چادر ہٹاتے، حیران و پریشان صدا لگتی ہے یہ تو وہ پرانا 200 سال کا گنہگار، وہ مجرم جس کی لاش ہم نے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکی تھی، یہ تو وہ ہے۔ اور موسیٰ پیغمبر کہہ رہے ہیں جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو بخش دوں گا، اللہ کہتا ہے میں اس کی خطاؤں کو بخش دوں گا۔ یہ عجیب و غریب ہے
یہ پیغمبر ہے اور پیغمبر مذاق بھی نہیں کرتا، لیکن یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ شہر کے لوگوں میں یہ عجیب و غریب ہلچل مچ گئی۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں متوجہ ہوئے، اے کائنات عالم کے رب، اے کائنات بنانے والے، یہ مخلوق خدا کائنات میں تیری نیابت پہ ہوتی ہے، مولا یہ سارے شہر کے لوگ اس کے گناہوں کی خبر دے رہے ہیں، اس کے گناہوں کی شہادت دے رہے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی حمایت میں بولے مالک میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر و رسول ہوں، تیری وحی میں شک نہیں، میری نبوت میں شک نہیں، میری رسالت میں شک نہیں ہے، مولا مولا۔ لیکن میں اس قوم کو کیا جواب دوں کہ اس کو اتنا کمال کیوں ملا ہے؟ میرے رب قدیر نے فرمایا، اے موسیٰ یہ جو شہر کے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہوا کذالکا، بات اسی طرح ہے، معاملہ وہی ہے، اس نے 200 سال میری نافرمانی کی، گناہوں میں بدکاریوں میں ڈوبا رہا، لیکن اس کی ایک نیکی ایسی تھی، اس کی ایک نیکی ایسی تھی کہ جس کی بدولت میں نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ مولا وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا کلما نشرت توراتا، اس کے گھر میں ایک تورات کی کتاب تھی، یہ جب کبھی گھر میں کبھی جاتا تورات کتاب کھولتا، تورات کتاب کھولتا، کلما نشرت توراتا ونظر علی اسم حبیبی محمد، تورات کے ورقوں پہ میرے یار کا لکھا ہوا نام محمد اسے نظر آتا، یہ اسے کیا کرتا؟ قبلہ، یہ میرے محبوب کا نام چومتا، وبادا والا گئے اسے آنکھوں سے لگاتا، اسے آنکھوں سے لگاتا، وصلی علیہ، پھر میرے نبی پہ درود پڑھتا، ڈھیلے نہیں بولنا ہے آپ، پھر میرے نبی پہ درود پڑھتا، درود پڑھتا، کتاب بند کر دیتا۔ اے موسیٰ اس کی یہ نیکی ایسی کہ اس کے 200 سال کے گناہ ایک طرف، میرے یار کے نام کا ادب ایک طرف، میرے محبوب پہ درود و سلام ایک طرف، میرے محبوب کے نام کو چومنا ایک طرف، میں نے اس کی اس نیکی کی بدولت نہ صرف اس کے گناہ فغفرت لہو فشکرت ذالک، میں نے اس کی اس ادا کو قبول کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، وَزَوْجَتُهُ بِسَبْعِينَ حُورًا، صرف یہی نہیں بلکہ جنت میں 70 حوریں اس کے نکاح میں دے دی ہیں۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا، مجھے کہنا ہے نا، نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، نہ پوچھو کہ کیا ہے، تلیاں جیڑا بولے میں ادھے واسطے کی کہ وہاں اچھیاں آواز آوے ذرا، نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، شہید و سرا ہیں، ماشاءاللہ شہید و جہاں ہیں ہمارے محمد، شہید و ذرا آواز آنی چاہیے نا، شہید و جہاں ہیں ہمارے، ہمیں خوف میں شر کا بیزاد کیوں، ہمیں خوف میں شر کا بیزاد کیوں، حبیب خدا ہے ہمارے محمد،
او میرے